صلی علی نبینا صلی علی محمد. اے فضل عمر تیرے وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. کرے مانا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یاد کے بنا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. فضل عمر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عظیم الشان پیش گوئی کا یہ ایک حصہ ہے جو ہوشیارپور کے ایک قصبے میں ایک مکان میں تنہا 40 دن کے لیے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر کے 40 دن شب و روز عبادت و گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے رب سے التجاؤں، مکاشفے اور مکالمے کے بعد اس کی بے پایاں رحمت اور کمال شفقت کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوئی. آپ کو 9 سال کی مدت کے اندر ایک متصف بصفات حسنہ ذی شان بیٹے کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی گئی. محمود اس پیش گوئی میں بیان کی گئی تمام علامات و صفات آنے والے دنوں میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ کے وجود باوجود میں پوری شان سے پوری ہوئی. آپ اس پیش گوئی میں موجود تمام کمالات حسنہ کی چلتی پھرتی مثال تھے. محمود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 12 جنوری سن 1899 بروز ہفتہ قادیان ہندوستان میں پیدا ہوئے. کاش یوں ہی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری اہلیہ مبارکہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سب سے بڑے بیٹے تھے. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندما تنبأ عن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کی بعثت ثانی کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح شادی کریں گے اور اولاد عطا ہوگی. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص شادی کرے تو بچے پیدا ہوں، لیکن حضرت مسیح کے سلسلے میں یہ پیش گوئی ایک خاص بچے کی ولادت کی صورت میں پوری ہوئی. وهذا ما سوف يأتي بيانه. 1899 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پیمفلٹ شائع کروایا جس میں 10 شرائط بیعت کا اعلان کیا گیا تھا اور ایک موعود بیٹے کی ولادت کا اعلان. اس کے جلد بعد ہی حضور علیہ السلام نے لدھیانہ شہر میں پہلی بیعت لی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی پیدائش اور احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ہونا مقدر کیا ہوا تھا. آپ کا بچپن آپ کے والد محترم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست نگرانی میں گزرا. وہاں ایک سکول تھا قادیان میں نے وہ سکول دیکھا ہے، ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری سکول. اس میں آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی، اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام ہائی اسکول شروع ہوا تو تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں شروع کی. خراب صحت کے باعث اسکول کی ابتدائی تعلیم میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے. یہ محض اتفاق کی بات نہیں بلکہ خدائی تقدیر کی ایک خاص حکمت اس معاملے میں کرم فرما تھی. بعد کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان کو تمام علوم سکھائے. دنیا گواہ ہے کہ ان کا صرف روحانی علم ہی نہایت بلند پایا کرنا تھا بلکہ عام دنیاوی معاملات میں بھی حضور کو اس قدر گہری اور وسیع بصیرت حاصل تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے دنیاوی علماء جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھیں انہوں نے اسلام پر جھوٹے حملے کیے تو ان کو ایسے منہ توڑ جواب دیے
کہ دنیا آپ کی قابلیت کی گواہ بن گئی۔ حضرت مسلم موعود being the son of the حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت نوجوان تھے، اپنی تربیت میں لے لیا اور آپ کی دینی تعلیم کا خیال رکھا، خصوصاً قرآن کریم اور احادیث کی کتب، اور اس میں سے خصوصاً بخاری شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور اسی طرح مثنوی مولانا روم اور حکمت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ So these are the educational benefit which he received from Hazrat Khalifatul Masih the first. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ اپنی تمام استعدادوں کے مطابق اسلام کی خدمت سر انجام دیں۔ 17 سال کی عمر میں آپ صدر انجمن احمدیہ کے ممبر بن گئے۔ آپ نے مجلس تشہیز الاذہان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں قائم فرمائی، جس میں چند دوست جمع تھے جو خدمت دین کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس مجلس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نام تجویز کرنے کے لیے کہا گیا تو حضور نے اس کا نام تشہیز الاذہان رکھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس مجلس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا، اس رسالے کا نام بھی تشہیز الاذہان تھا۔ آپ کو تحریر و تقریر پر بھرپور ملکہ حاصل تھا، جو جماعتی امور میں نہایت مفید ثابت ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے موقع پر آپ کی عمر کہ ابھی صرف 19 سال تھی، آپ نے بعض نکتہ چینیوں کے ایسے منہ توڑ جوابات تحریر کیے کہ مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ جب 26 مئی سن 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے عظیم باپ کے جسد خاکی کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک ایسا عہد کیا جو تاریخی بھی تھا اور تاریخ ساز بھی۔ آپ نے کہا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی احمدیت سے پھر جائے تو میں اکیلا ہی آپ کے لیے کھڑا رہوں گا اور آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا اور مخالفین کے شدید سے شدید حملوں کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک غمزدہ بیٹے کا اپنے باپ کی وفات پر ایک جذباتی فیصلہ ہی نہ تھا، بلکہ بعد کے واقعات پر ایک دنیا شاہد ہے کہ ان کے جسم کا ہر ذرہ اس عہد میں شامل تھا، اور خدا داد استعدادوں اور طاقتوں کے مناسب حال آپ کا یہ عہد تھا۔ After the demise of حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتابچہ اردو زبان میں لکھا جس کا نام تھا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مختلف لوگوں کے لگائے جانے والے اعتراضات کے جواب دیے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت و تکریم کا دفاع کیا۔ اس کتاب پر تبصرہ فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی دلچسپ بات چودھری محمد علی صاحب کو کہی، جو کہ ایک صحابی تھے، کہ مولوی صاحب ہم دونوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، لیکن میاں صاحب کو دیکھیں کہ وہ اس میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم دونوں سے بہتر لکھا ہے۔ He has written something which is much better than any one of us could do. سن 1911 میں حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی زیر سرپرستی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے مجلس انصار اللہ قائم کی، جس کے ممبران کے فرائض میں یہ امر شامل تھا کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اسلام اور احمدیت کی خدمت اور تبلیغ میں صرف کیا کریں، باہم میل جول کو بہتر بنائیں، آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزاریں اور عالمی بھائی چارے کے قیام کے لیے کوششیں کریں۔ ستمبر سن 1912 میں آپ سفر مصر و عرب کے لیے روانہ ہوئے۔ مکے میں آپ نے حج ادا کیا اور اس سفر کے دوران بھی آپ نے تبلیغ اسلام و احمدیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سن 1913 میں حضور نے الفضل کے نام سے جماعت کے لیے ایک نئے اخبار کا اجرا فرمایا، جس میں ملکی خبروں، تعلیمی، معلوماتی، تاریخی، تبلیغی اور اصلاحی مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ ایک مختصر سی مدت میں اس اخبار نے نہ صرف اپنی جماعت میں بہت مقبولیت حاصل کر لی،
بلکہ غیر از جماعت احباب میں بھی مقبول ہو گیا۔ بعد میں یہی اخبار روزنامہ الفضل کی حیثیت اختیار کر گیا اور آج ممبران جماعت احمدیہ کی زندگیوں کا ایک جزو لازم بن گیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی خلافت کے دوران آپ نے ہندوستان کے متعدد شہروں کے تبلیغی دورے کیے۔ اس دوران لوگوں نے آپ کی پرمعارف تقاریر سے خوب فیض پایا۔ سن 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ ایک گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گئے۔ نومبر 1910 میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوئے۔ آپ کی صحت تیزی سے خراب ہوئی، یہاں تک کہ آپ نے سوچا کہ شاید وفات کا وقت آ چکا ہے۔ 19 نومبر کو آپ نے ایک نوٹ لکھا اور اسے ایک لفافے میں بند کر دیا، پھر اس لفافے پر 2 لائنیں لکھیں اور اسے ایک اور لفافے میں بند کر دیا اور اسے امانتاً حفاظت کے لیے شیخ محمد تیمور صاحب کے پاس رکھوا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد جماعت ان ہدایات کے مطابق کام کرے جو اس لفافے میں لکھی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جو 2 لائنیں اس خط پر تحریر فرمائی تھیں ان میں سے پہلی عربی میں تھی اور لکھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق کے مطابق، اور دوسری لائن اردو میں تھی کہ اس شخص کی بیعت کر لو جس کا نام اس لفافے کے اندر ہے، اور وہ نام محمود احمد تھا۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بحال ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط منگوا کر پھاڑ دی۔ يجب عليكم أن تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة في داخل هذا الظرف۔ 13 مارچ سن 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی وفات ہوئی تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ ایک نہایت مشکل وقت تھا۔ ایک طرف تو ممبران جماعت خلیفہ وقت کی وفات سے گہرے صدمے سے دوچار تھے اور دوسری طرف نظام خلافت کے مخالفین کے شدید رد عمل کا سامنا تھا۔ ہوا یہ کہ جو مولوی محمد علی صاحب تھے اور ان کے بعد ساتھی، وہ دراصل خلیفۃ مسیح اول کے دور میں ہی بعض سازشوں میں مصروف تھے کہ آپ کے بعد آگے خلافت کا سلسلہ نہ چلے، اور وہ خود انجمن کے بعض اہم عہدوں پر فائز تھے۔ اب یہ بہت بڑا فتنہ تھا جماعت کی وحدت کے لیے۔ اسی سلسلے میں حضور نے مولوی محمد علی صاحب سے براہ راست بھی بات کی۔ مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے کہ 4-5 ماہ تک جماعت اس بات پر غور کرے اور پھر تبادلہ خیالات کے بعد جو فیصلہ ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شدید مخالف تھے کہ جماعت کو ایسے ہاتھ سے 4 یا 5 ماہ تک محروم کر دیا جائے جو کہ جماعت کو مختلف مصائب اور پریشانیوں میں رہنمائی کرتا ہو، اور اس خیال کو بالکل بے فائدہ قرار دیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ ممبران جماعت فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ کسے اس موقع پر خلیفہ ہونا چاہیے۔ the Khalifa of that particular period. اسی روز شام کو صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس وقت قادیان میں موجود جماعت کے 60 سرکردہ ممبران کو مشورے کے لیے بلایا۔ کچھ غور و خوض کے بعد ان سب ممبران نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کے جسد اطہر کی تدفین سے قبل جماعت کے نئے رہنما کا انتخاب ہونا چاہیے اور نو منتخب خلیفہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ احباب اس دن کا باقی حصہ اور رات بھی ذکر الہی میں گزاریں، اور جن کو طاقت ہو وہ اگلے روز روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہوئے اس امر میں اس سے فضل اور رہنمائی طلب کریں۔ حضرت مولانا نور الدین کی وفات پر یہ جو اختلاف تھا یہ سامنے آیا اور پتہ چلا کہ مولانا صاحب نے پہلے سے کوئی ٹریکٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے خیالات جو ہیں وہ بیان کیے ہوئے تھے اور وہ جماعتوں میں پہلے سے بھجوایا تھا حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں ہی اس قسم کے خیالات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ جماعت پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی اور یہی انبیاء کا طریق تھا، یہی الوصیت میں بھی اس کا ذکر تھا قدرت ثانیہ کا، تو اس لیے
جماعت اس بات پہ قائم ہوئی سوائے چند لوگوں کے کہ ہم میں خلیفہ موجود ہونا چاہیے۔ 14 مارچ کو دوپہر کے وقت تک قادیان کے گرد و نواح سے تقریباً 1000 سے زائد ممبران جماعت قادیان میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ دوپہر کے بعد حضرت میاں محمود احمد صاحب نے خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ممبران اور رفقا سے جماعت کو موجودہ درپیش صورتحال کے بارے میں مشورے کے لیے ایک اجلاس کیا۔ When Hazrat Muslim Maud رضی اللہ عنہ met the members of his family, جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان کے افراد سے مشورہ کیا تو دو چیزیں سب سے اہم تھیں، ایک تو پوری جماعت کا اتحاد اور دوسری کہ کوئی ہونا چاہیے جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جماعت کو وہیں سے لے کر آگے بڑھے جہاں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا تھا۔ the blessed system of Khilafat needs to continue immediately. مخالفین پر امید تھے کہ وہ اپنی غلط بیانیوں سے جماعت کی ایک بڑی تعداد میں اختلافات کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب یہ لوگ اس تنازع کی صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ خاندان مسیح کے لوگ البتہ جماعت اور نظام جماعت کو قائم رکھنے کا عزم صمیم لیے ہوئے تھے۔ آخرکار 14 مارچ کو دور و نزدیک سے قادیان میں آئے ہوئے تقریباً 2000 احباب نماز عصر کے بعد مسجد نور میں جمع ہوئے اور خلافت ثانیہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب اور بعض ان کے ساتھی وہاں موجود تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ انتخاب نہ ہو۔ وہاں پہ تقریباً 2000 کا مجمع تھا۔ تو سب سے پہلے تو نواب محمد علی خان صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ایک وصیت پڑھ کر سنائی۔ اپنی وصیت میں آپ علیہ السلام نے اس پر زور دیا کہ نظام خلافت کو ہمیشہ سب سے اوپر رکھا جائے، اور میری وفات کے بعد جماعت میں سے کسی نیک شخص جماعت کا سربراہ مقرر کیا جائے۔ حضرت مولوی محمد حسن امروہی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے مناسب اور موزوں شخصیت ہمارے اندر مرزا محمود احمد کی ہے۔ اس پر ہر طرف سے حضرت میاں صاحب کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں کہ ہماری بیعت لیں۔ لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشتیاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فوراً ایک امام، ایک خلیفے کے ہاتھ پر اکٹھے ہوں، اور بالآخر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے بڑی شدت کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت لیں۔ حضور نے کچھ توقع فرمایا، اور پھر جب آپ کو پوری طرح سے شرح صدر ہو گیا کہ یہ ساری جماعت اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور وہ بیعت کے لیے تیار ہے، تو آپ نے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کو کہا کہ مجھے تو بیعت کے الفاظ بھی نہیں آتے۔ تو حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ بیعت کے الفاظ میں دہراتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب بیعت کے الفاظ دہراتے تھے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خلافت ثانیہ کی بیعت لی، اور لوگوں میں اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ جو ایک دو آدمی بات کرنا چاہتے تھے وہ خود ہی پھر ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ انتخاب خلافت کے بعد نو منتخب شدہ خلیفۃ المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ نے مسجد نور سے ملحقہ ایک وسیع میدان میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ احمدیہ مسلم جماعت کے قیام کی اصل غرض اسلام کے پیغام کی اشاعت و تبلیغ ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی فوری توجہ فرمائی۔ ہندوستان کے علاوہ دوسرے بیرونی ممالک میں جلد ہی احمدیہ مشن ہاؤسز کا قیام شروع ہو گیا۔ یورپ میں انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، اسپین، ڈنمارک، جرمنی، سویڈن، ناروے، فرانس، اٹلی، بوسنیا اور البانیہ میں مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ براعظم امریکہ میں ریاستہائے متحدہ امریکہ، ٹرینیڈاڈ اور گیانا میں احمدیہ مشن ہاؤس قائم کیے گئے۔
مغربی افریقہ میں نائجیریا، گھانا، سیرالیون، لائبیریا، گیمبیا، زیمبیا، آئیوری کوسٹ اور ٹوگو لینڈ میں مشن ہاؤسز قائم ہوئے۔ مشرقی افریقہ میں کینیا، یوگینڈا، تنزانیہ اور موریشس کے علاقوں میں مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، فلسطین، لبنان، سیریا، عدن، مصر، کویت، بنگلہ دیش، بحرین، فجی، میانمار، سری لنکا، ہانگ کانگ، سنگاپور، جاپان، ملائیشیا، فلپائن اور انڈونیشیا میں بھی احمدیہ مسلم مشن ہاؤسز قائم کیے گئے۔ ایران، جارڈن، ایتھوپیا، صومالیہ، کانگو، سسلی، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، البانیہ، ہنگری، پولینڈ اور ارجنٹینا میں احمدی مبلغین بھجوائے گئے۔ مشرقی و مغربی افریقہ، واشنگٹن، ہیمبرگ، فرینکفرٹ، زیورک، ہیگ، لندن، ڈنمارک اور سویڈن میں 30 سے زائد مساجد تعمیر کرائی گئیں۔ وسیع پیمانے پر تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کا دھیان ممبران جماعت کی روحانی تربیت اور اصلاح و ترقی کی طرف بھی لگا ہوا تھا۔ آپ نے تعلیم پر بہت توجہ دی اور آپ چاہتے تھے کہ ساری جماعت بلکہ ساری مسلم قوم جتنی تعلیم ممکن ہو سکے حاصل کرے اور اس قابل ہو جائیں کہ دنیا میں علم پھیلانے والے ہو جائیں، نہ کہ دنیا سے سیکھنے والے، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی خواہش تھی۔ تفسیر کبیر کے نام سے جو آپ کی تفسیر ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے، وہ بھی ایک عجیب مارکار تفسیر ہے، دنیا میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے، اور غیروں نے بھی اس کی بہت تعریف لکھی ہے، اور آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے تو صاف اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ علوم آسمانی علوم ہیں جو اس شخص کو عطا ہوئے ہیں۔ تفسیر صغیر یعنی مختصر تشریح قرآن کریم کی ہر جگہ دستیاب ہے، اور اس میں قرآن کریم کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو مختصر مگر ٹھوس رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی تقاریر بے شمار ہیں جن میں قرآن کریم کی عظمت، فضیلت، اس میں درج مختلف مضامین، علوم اور معارف کا ذکر ہے۔ ممبران جماعت کے فائدے کے لیے دونوں انتظامی اور علمی لحاظ سے، جیسا کہ اسکول، پھر مشنری اسکول، پھر تحریک جدید، وقف جدید، یعنی ہر سکیم دو طرفہ تھی۔ ایک تو اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا، اور دوسری طرف جس طور پر ممکن ہو سکے جماعت میں لوگوں کے علمی معیار کو بلند کرنا ہے۔ سن 1919 میں آپ نے صدر انجمن احمدیہ کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا، جن میں دوسرے شعبوں کے علاوہ شعبہ تعلیم اور شعبہ مال بھی شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں میں امیر اور صدر کے انتخاب کے سلسلہ میں قوانین اور ضوابط مقرر فرمائے، اور مجالس عاملہ کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بھی قوانین وضع کیے گئے۔ ان کے علاوہ حضور رضی اللہ عنہ نے مختلف انسپیکٹران مقرر کیے، اور ان کے ذریعہ یہ نظام جاری ہوا کہ وہ مجالس عاملہ اور جماعتوں کا کاموں کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور پھر جب جائزہ رپورٹ مرکز میں بھجوائی جاتی تو پھر اس کا جائزہ لے کر جو سکم نظر آتے، جو کمزوریاں نظر آتی، تو ان کی اصلاح کی طرف فوری طور پر توجہ کی جاتی تھی۔ اب جب کہ جماعت کی تعداد میں اللہ کے فضل سے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، تو حضور نے ممبران جماعت کو عمر کے اعتبار سے مختلف گروپس، اطفال، خدام، انصار، ناصرات اور لجنہ اماء اللہ یا تنظیموں میں منقسم کر دیا، تاکہ ان کی معاشرتی ضروریات اور مذہبی ترقی کے سامان بآسانی مہیا کیے جا سکیں۔ مجلس خدام الاحمدیہ 1938 میں مجلس خدام الاحمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ جماعت کے وہ مرد حضرات تھے جن کی عمریں 15 سال سے 40 سال کے درمیان تھیں، تاکہ ان کی روحانی اور دنیاوی ہر لحاظ سے تربیت ہو سکے، اور پھر ممبران جماعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوں۔ مجلس اطفال الاحمدیہ کی بنیاد مجلس خدام الاحمدیہ کے 2 سال بعد
یعنی 1940 میں رکھی گئی، اور یہ 7 سال سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے تھی، کیونکہ ان کی ضروریات اور تھیں اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف پہلوؤں پر زور دیا گیا۔ مجلس اطفال الاحمدیہ مجلس خدام الاحمدیہ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن دونوں کا علیحدہ تشخص بھی برقرار ہے۔ 25 دسمبر سن 1922 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لجنہ اماء اللہ کی تنظیم 15 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے شروع کی۔ 1939 میں ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد رکھی، جس میں 7 سال سے لے کر 15 سال کی بچیاں شامل ہیں۔ 1926 میں ایک رسالے کا اجرا کیا گیا جو کہ جماعت احمدیہ کی خواتین کے لیے اور جماعت کے لیے تھا۔ ان تنظیموں کی تشکیل سے جماعت کی اخلاقیات اور تعلیمات دینیہ کے میدان میں تربیت کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی، اور واقفین زندگی کا ایک عملہ تیار کرنے میں مدد ملی، جو ہمیشہ سے ہی جماعت کی ہر رنگ میں خدمات بجا لاتے رہے ہیں اور نمایاں طور پر مستقل خدمت پر کمر بستہ ہیں۔ 13 مارچ سن 1903 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی تھی، گو کہ اس کی تعمیر کا کام آپ کی زندگی میں تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بابرکت عہدے پر متمکن ہونے سے پھر دوبارہ تعمیر شروع کی گئی، اور 1914 میں شروع ہونے والی یہ تعمیر 1916 میں مکمل ہوئی۔ یہ مینارہ ایک خوبصورت عمارت ہے جس کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ یہ سنگ مرمر راجستھان کے علاقے اجمیر شریف سے لایا گیا تھا۔ اس مینارے کی بلندی 105 فٹ ہے اور اس کی سیڑھی میں کل 92 زینے ہیں۔ اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی عملی رنگ میں بھی پوری ہوئی کہ مسیح موعود کا ظہور دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینارے پر ہوگا۔ سن 1922 میں حضور نے جماعت میں ایک مشاورتی ادارے کی تشکیل کی جو مجلس مشاورت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کمیٹی میں مختلف جماعتوں سے منتخب کردہ ممبران حضرات خلیفۃ المسیح کے حکم کے مطابق سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر مختلف امور کے بارے میں باہم مشورے کرتے تھے۔ مجلس شورا مجلس شورا کے ممبران کے مشورے کے بعد وہ اپنی مفصل رائے اور رپورٹ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں بھجواتے ہیں، پھر وہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ آیا ان تجاویز پر عمل کیا جائے اور کب کیا جائے، یا اگر وہ چاہیں تو ان تجاویز کو مسترد کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو قرآن کریم کی سورۃ الشورى سے مکمل تائید ہوتی ہے۔ وشاورهم في الامر۔ سن 1925 میں دارالقضاء کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا کام جماعت کے ممبران کے معاشرتی جھگڑوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا۔ في سنة 1925 1925 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالقضاء قائم فرمائی۔ اس دارالقضاء کمیٹی کے ممبران جماعت کے درمیان جھگڑوں میں شریعت کی تعلیم اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے ممبران جماعت نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ يجنب أبناء الجماعة من الذهاب والتقاضي في المحاكم المدنية، فهكذا تبقى التحكيم والقضاء في داخل نظام الجماعة۔ سن 1924 میں ایک بین المذاہب جلسے ویمبلے کانفرنس آف ریلیجنز میں حضور کو مسلمانوں کی جانب سے بطور نمائندہ شرکت کی دعوت دی گئی۔ جماعت کے ساتھ مشورے کے بعد حضور نے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے لندن جانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے بمبئی سے لندن جانے کے لیے جماعت کے 12 ممتاز ممبران کے ہمراہ ایک بحری سفر کیا۔ اس سفر کے دوران حضور دمشق، فلسطین اور مصر کے مقامات پر تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ فرانس اور اٹلی سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ لندن پہنچا جہاں حضور کی مسولینی سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی لندن تشریف آوری پر میڈیا کے ذریعے اس وقت بہت شہرت دی گئی۔ When he came here, جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کے مد نظر 2 اہم امور تھے۔
ایک تو کانفرنس سے خطاب، اور اس کے لیے آپ نے ایک مضمون لکھا، احمدیت اور دا ٹرو اسلام، اور یہ مضمون کانفرنس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور اس لیکچر نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور اسے بہت پذیرائی ملی، اور بعد میں یہ ایک کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ لندن قیام کے دوران حضور نے 19 اکتوبر سن 1924 کو مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھی۔ اس بابرکت موقع پر لندن کے مشہور اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور مصنفین بھی حاضر تھے۔ دو سال کے عرصے میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد سن 1926 میں اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس مسجد کی تعمیر کا کل خرچ لجنہ اماء اللہ نے اپنی طرف سے ادا کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی مسلح موعود میں جس موعود بیٹے کا وعدہ کیا گیا تھا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر 28 جنوری سن 1944 میں پہلی مرتبہ اس کے موافق مسلح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور حضور کی رہائش اس زمانے میں جو امیر جماعت لاہور تھے شیخ بشیر احمد صاحب، ٹیمپل روڈ پہ ان کا مکان تھا، وہاں حضور کی رہائش تھی۔ تو اس جگہ پہ حضور نے وہ نظارہ دیکھا ہے جس کے نتیجے میں پھر آپ نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو پھر آپ قادیان تشریف لائے، اور قادیان مسجد اقصیٰ میں خطبے میں آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا، اور پھر آگے حضور نے اس کا اعلان کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ جلسے کیے۔ ہوشیارپور حضور تشریف لے گئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دہلی میں بھی جلسہ ہوا، لدھیانہ میں جلسہ ہوا، لاہور میں جلسہ ہوا۔ ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناطے حضور ملک کے سیاسی امور میں حصہ لینے سے احتراز فرماتے تھے، لیکن ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے محبت کی وجہ سے اور اس لیے کہ مسلمانوں کی عام بہبود پر سیاست کا بہت گہرا اثر پڑتا تھا، حضور نے محسوس کیا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ اس سلسلے میں تمام امور سے مسلمانوں کو آگاہ کریں اور ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اس زمانے میں بعض مسلمان لیڈروں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے اور ہم پوری طرح سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر جائیں۔ یہ سمجھا گیا کہ افغانستان مسلمان ریاست ہے تو ہم افغانستان چلے جائیں۔ تو افغانستان میں تو کوئی ایسی تیاری تھی نہیں کہ اتنی لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں، تو وہ لوگ وہاں پہنچے جب تو ان کو کسی نے ریسیو نہیں کیا۔ کچھ لوگ وہاں ٹک گئے، کچھ لوگ پھر بھوکے مرتے ہوئے واپس آئے، کچھ لوگ رستے میں مر گئے، کچھ واپس آ گئے، جائیدادوں سے بھی ہاتھ سے گئیں۔ تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ابتدا میں اپنی دور اندیشی سے یہ فرمایا تھا کہ اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ في ذاك الوقت بدأ علماء غير المسلمين بكتابة اس دوران کئی غیر مسلم لکھنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جھوٹی باتیں شائع کی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور دوسرے مذہبی جماعتوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حکومت ہند نے ایک قانون متعارف کروایا تمام مذہبی رہنماؤں کی عزت و تکریم کی حفاظت کے لیے۔ سن قانون يحمي شرف كل مؤسسي الديانات، وبناء على يعني مجهودات بهذا المجال قبلت الحکومہ ان تتبنى هذا القانون۔ سن 1927 کے آخر میں جب رنگیلا رسول وغیرہ کتابیں لکھی گئیں جو کہ بہت ہی دل آزار کتابیں تھیں،
اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کیے گئے تھے، جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوتے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور یہ پروگرام پیش کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے بلکہ غیر مسلموں کو بھی، جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہندوستان میں آباد ہیں، ان کو یکجا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جایا کرے۔ اس کے بارے میں آپ نے یہ تجویز رکھی اور اس بات کا انتظام فرمایا کہ سال میں ایک دن مقرر کر لیا جایا کرے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر نہ صرف مسلمان تقاریر کریں بلکہ غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جائے کہ وہ بھی ان جلسوں میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بیان کریں۔ اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوا اور اس کی وجہ سے جو مختلف اعتراضات پائے جاتے تھے یا غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور اسلام کے متعلق، وہ دور ہوئیں اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں، عیسائیوں، سکھوں کو آپس میں متحد ہونے کا ایک ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ سن 1930 میں مسئلہ کشمیر بہت زور پکڑ گیا تھا۔ مسلمانوں میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک اجتماع ہوا اور اس میں علامہ اقبال بھی شریک ہوئے، اس میں جو ہیں عبد المجید صاحب سالک تھے اور چند لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں، کیونکہ آپ کو بھی کشمیر کا درد ہے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے میٹنگ میں، تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک کشمیر کمیٹی بنانی چاہیے جو پوری طرح مقابلہ کرے مہاراجہ کے مظالم کا اور ان کی رہنمائی کرے، ان کی مدد کرے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے، جو بڑے مشہور شاعر ہیں پاکستان کے، انہوں نے فوراً کہا کہ جی مرزا صاحب سے زیادہ قابل اور کون ہو سکتا ہے، اگر یہ کریں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی۔ چنانچہ ہر طرف سے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے کہا کہ ہاں جی ہم بس مرزا صاحب کو بنا دیں۔ حضرت صاحب نے پہلے تو کچھ معذرت کی اور فرمایا میں ہر خدمت کروں گا، لیکن میں اپنے جماعت کا امام ہوں، مجھ پر وہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لیکن لوگ وہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہی کریں گے تو کریں گے ورنہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا صدر مقرر کیا گیا اور درد صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب درد کو اس کا جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ آپ نے وہ چارج سنبھالتے ہی کشمیریوں کی مدد کے لیے کام شروع کیا۔ وہاں پر وکلاء بھیجے جو بغیر پیسوں کے احمدی وکیل جاتے تھے، ان کے کیسز کرتے تھے، ان کے اخبارات میں مضامین چھپوائے، اور یہ لمبی ایک سٹوری ہے جو ایک تھوڑے سے وقفے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے کشمیریوں کی اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت فوائد پہنچے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کے دوران جماعت احمدیہ بہت پیش رہی ہے۔ جب برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو 2 آزاد مملکتوں میں تقسیم کر دیں، تو اس موقع پر حضور نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں بہت مفید مشورے پیش کیے تھے۔ مسلمانوں کی آپس میں نا اتفاقی کے باعث محمد علی جناح نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس دور میں لندن میں مقیم جماعت احمدیہ کے نمائندے مولانا عبد الرحیم درد صاحب کے ذریعے حضور نے محمد علی جناح کو آمادہ کیا کہ وہ مشکل کے اس دور میں انڈیا واپس تشریف لا کر مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی فرمائیں۔ جناح صاحب کو درد صاحب جا کر 1-2 دفعہ ملے اور وہ بھی مسجد میں تشریف لائے چند دفعہ۔ آخری میٹنگ جب ہوئی یہاں تو اس میں درد صاحب نے بہت زور کے ساتھ 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہاں سے جانا چاہیے اور خلیفۃ المسیح ثانی کی خواہش ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں نے تو اعلان کیا ہے کہ میں نے ہندوستان کی پالیٹکس کو چھوڑ دیا ہے، اب میں وہاں کیسے جاؤں؟ تو درد صاحب نے کہا اس کی ترکیب میں بتاتا ہوں۔ وہ جناح صاحب نے کہا وہ کیا؟ تو درد صاحب نے کہا کہ ہماری عید الاضحیٰ کی تقریب آ رہی ہے، تو اس میں ہم عام طور پہ نماز کے بعد لوگوں کو کچھ ریفریشمنٹ پیش کرتے ہیں۔
اگر آپ آمادہ ہوں تو میں انتظام کروں گا مسجد کے احاطے میں کہ آپ کی تقریر کرواؤں، اور ہندوستانی طلباء کو بھی بلا لوں گا، کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو بھی بلا لوں گا، آپ ہندوستان کے بارے میں تقریر کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور یہ ایک قسم کا آپ کا پالیٹکس میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا۔ تو قائد اعظم اس کو مان گئے، اور یہاں پر وہ تقریب منعقد ہوئی لنڈن مسجد کے احاطہ میں، اور عید کی نماز قائد اعظم نے ہمارے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد وہ تشریف لائے، مارکی بہت بڑی لگی ہوئی تھی۔ سر سینڈمن تھے ایک ایم پی، وہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ تو جناح صاحب نے بہت زوردار تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان ہیں ہم، اور ہمیں آزادی چاہیے۔ تو اس پر وہ مسلم طلباء جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، بڑے نعرے شعرے لگائے، اور گویا کہ پاکستان کی تحریک کا آغاز لنڈن مسجد سے ہوا، مسجد فضل لنڈن سے، کیونکہ یہیں آ کر انہوں نے پہلی تقریر کی۔ پھر وہ واپس ہندوستان چلے گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ بمبئی میں ان کا جہاز لگا، اس زمانے میں تو 22 لوگ جاتے تھے، تو میں نے وہ رپورٹ ایک پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ریسیو کرنے والوں میں بمبئی جہاز سے جب اترے تو مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے، جو جماعت احمدیہ کے نمائندے تھے۔ گویا کہ اس وقت وہ آ گئے اور ان کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ ان کا تعلق حضرت صاحب سے بہت گہرا رہا۔ سن 1947 میں تقسیم ہند کے وقت انتہائی خطرناک فسادات شروع ہو گئے، جس کے باعث ہر طرف دہشت اور موت کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ تاریخ انسانیت کی اس سب سے بڑی ہجرت کے دوران ہزارہا مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کی لوٹ مار اور ان کے قتل عام کا بازار گرم ہو گیا۔ ان ایام میں اپنے دور اندیش انتہائی پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ کی ایک کثیر تعداد انڈیا سے ہجرت کر کے منظم طور پر بحفاظت و بخیریت پاکستان پہنچ گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ، اس موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ 313 ممبران جماعت کو پیچھے چھوڑا جائے۔ should stay behind. At that time, حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب، حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب قادیان میں ہی رہے تاکہ اس وقت نئے وجود میں آنے والے ہندوستان میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکیں۔ for the community. 20 ستمبر سن 1948 کو جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کے طور پر ایک نئے شہر ربوہ کی بنیاد رکھی گئی۔ I think establishing نیا شہر تعمیر کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیا گھر بنانا ہی خاصا مشکل کام ہے، اور خصوصاً 1948 میں ایک ایسے قطع زمین جو کہ بالکل بے آب و گیا ہو، اور اگر کوئی روا گیا ہو یا اس نے پرانی تصاویر روا کی دیکھی ہوں تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیسی ویران اور بنجر جگہ تھی۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور اس جگہ کا انتخاب کیا، اور بے پناہ ہمت اور کوشش سے اس جگہ کو آباد کیا۔ اور عموماً شہر یا قصبہ وغیرہ پہلے آباد ہونے میں کئی 100 سال لے لیتے ہیں، لیکن اس حوالے سے روا منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور ایک نئے شہر کو جو کہ گورنمنٹ کی منصوبے سے تیار نہ ہوا، محض حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں اور آپ کی بے پناہ دلچسپی کی وجہ سے، جس کو خدائی تائید حاصل تھی، تعمیر ہوا ہے۔ Muslim Maud رضی اللہ عنہ and the keen interest he had. 20 اپریل سن 1952 کی غمناک شب حضرت اما جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ 86 برس کی عمر میں ربوہ میں وفات پا گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 22 اپریل سن 1952 کو حضور نے اما جان مرحومہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بہشتی مقبرہ ربوہ میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان کی شادی ایک عظیم پیشگوئی کے تحت انجام پائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم روحانی اولاد عطا فرمائی جو اسلام کا پیغام دنیا کی تمام قوموں تک پہنچانے کی موجب بنی اور احمدیت کی ترقی کی باعث بن گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور خلافت میں بہت سی سازشوں نے احمدیت کے خلاف سر ابھارا۔ حضور نے حیرت انگیز جرأت مندی سے ان تمام نامساعد حالات کا سامنا کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر سازش ناکام ہو جائے گی
اور احمدیت کا قافلہ انشاءاللہ ہمیشہ آگے سے آگے قدم بڑھاتا چلا جائے گا، اور اسی کے موافق اللہ کے خاص فضل و رحمت کے طفیل ہر سازش ناکام ہوئی اور جماعت احمدیہ ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہی۔ 1953 میں جماعت احمدیہ کو پاکستان کے بے رحم عوام کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح ممبران جماعت نے جانیں قربان کی اور کس طرح پورے ملک میں جماعت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ جماعت کو بڑی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس وقت بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ تمام بیرونی مخالفتوں کا سامنا کیا اور ممبران جماعت کو صرف دعا کا ارشاد فرمایا۔ یہ وہ اعتماد تھا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت احمدیہ کے پیغام اور جماعت پر تھا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ممبران جماعت کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور ایسی صورتحال میں تمام معاملات حل ہو گئے، اور مخالفت کرنے والوں کے سربراہ اور لوگوں کو بھڑکانے والے خود سرعام رسوا ہوئے اور تمام مخالفت یکلخت ختم ہو گئی۔ جب ایک مرتبہ جماعت پر ایک نہایت نازک وقت آیا تو آپ نے اپنی محبوب جماعت کے ممبران کے لیے اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کا سلسلہ خود جاری فرمایا ہے۔ آج اگر یہ مخالفین اپنی سازشوں میں جیت گئے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم غلطی پر تھے، لیکن اگر فتح ہمارے نصیب میں ہے تو یہ مخالفین یقیناً ناکام و نامراد ہوں گے۔ ہندوستان سے باہر غیر ممالک میں مبلغین بھجوانے کے سلسلے کو بہترین بنانے کی غرض سے حضور نے 23 نومبر سن 1934 کو تحریک جدید کے نام سے ایک نئی اسکیم شروع فرمائی جو 19 بنیادی نکات پر مبنی تھی۔ اس پیش قدمی کے نہایت خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ مختلف ممالک میں متعدد مشن ہاؤسز کا قیام عمل میں آیا اور ان کی بدولت ہزاروں لوگ بیعت کر کے دائرہ احمدیت میں داخل ہونے لگے۔ قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ اس اسکیم کے تحت جماعت میں قربانی اور خلوص کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ نوجوانوں نے اپنی زندگیاں جماعت کے لیے وقف کر دی۔ آہستہ آہستہ تحریک جدید کا یہ فنڈ ایک مستقل صورت اختیار کر گیا۔ آج قرۂ ارض پر جو بے شمار احمدیت کے مراکز نظر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر اسی فنڈ کی بدولت ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ خلافت کے عظیم منصب پر سن 1914 میں فائز ہوئے تھے۔ 1939 میں ان کی بابرکت خلافت کے پہلے 25 سال پورے ہوئے۔ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس مبارک موقع پر ایک تقریب منانی چاہیے۔ نئے دور کے آغاز کے لیے اس سال یعنی سن 1939 میں دسمبر میں جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کے دور خلافت کی سلور جوبلی کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس جشن کے موقع پر احمدیت کے جید علماء نے علمی تقاریر کی۔ جلسہ گاہ تک احباب جماعت ایک ہجوم کی شکل میں چل کر گئے اور منارت المسیح پر چراغاں کیا گیا۔ 2,70,000 روپے کا ایک چیک حضور اقدس کی خدمت میں جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ رقم جماعت کے بڑے پیمانے کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ آپ کے دور خلافت میں لوائے احمدیت تیار کیا گیا اور پہلی مرتبہ حضور رضی اللہ نے 28 دسمبر سن 1939 کو یہ جھنڈا لہرایا۔ لوائے احمدیت سیاہ رنگ کے کپڑے پر مشتمل ہے اور اس کے درمیان میں سفید رنگ میں منارت المسیح ہے، اور اس کے اوپر کے دونوں کناروں پر ایک کنارے پر 14ویں کا چاند یعنی پورا چاند سفید رنگ میں ہے بنایا گیا، اور دوسری طرف دوسرے کونے میں ہلال سفید رنگ میں بنایا گیا ہے۔ اس کا طول 18 فٹ ہے اور عرض یعنی چوڑائی 9 فٹ ہے۔ الذي بدأ في الجلسة السنوية حضرة ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام۔ 1891 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلا جلسہ کیا جس میں 75 افراد نے شرکت کی۔
اس طرح جلسہ ہر سال ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر 1932 میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی قیادت میں 20,000 افراد نے شرکت کی۔ 1946 میں تقسیم ہندوستان پاکستان سے قبل 39,000 لوگوں نے شرکت کی۔ بعد میں جب جماعت کا مرکز روا پاکستان منتقل ہوا تو شرکت کرنے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ 20,000 في 1946 قبل الهجرة من قاديان إلى ربوة عند تقسيم الهند والباكستان، كان قبل الهجرة عدد المشتركين، عدد الحضور في الجلسة السنوية 39,000. فبعدها طبعا انتقل المركز لربوة، وهناك كان أعداد أكبر وأكبر في الجلسة السنوية. 10 مارچ سن 1954 کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد مبارک ربوہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک شخص حضور کے بالکل پیچھے پہلی صف میں جگہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد جب آپ واپس جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس شخص نے زہر میں بجھے ہوئے ایک لمبے تیز دھار خنجر سے حضور کی گردن مبارک پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1955 میں حملے کے کچھ عرصے کے بعد ایک مختصر وقت کے ساتھ یورپ تشریف لائے۔ اس دورے کے خصوصی مقاصد میں سے ایک آپ کی صحت تھی اور یورپ کے مختلف معالجوں کو ملنا تھا اور ان کی رہنمائی آپ کی صحت کے بارے میں حاصل کرنا تھی۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اس وقت بھی سب سے پہلے جماعت کی ترقی اور تبلیغ کا ہی خیال تھا، اور نہ تو پہلے بھی آپ نے آرام کیا تھا اور نہ ہی یورپ آنے کے بعد، بلکہ ہر لمحہ یہی خیال دل میں تھا۔ اس مختصر دورے میں آپ نے بہت سارے مشن ہاؤسز کا دورہ کیا اور مربیان کو جو یہاں پر خدمت دے رہے تھے ان کو فائدہ مند نصائح فرمائے۔ اس موقع پر جو ایک کوشش کی گئی وہ حضور کی یورپ کے مربیان کے ساتھ کانفرنس تھی، کیونکہ ان کا یہاں پر اکٹھا ہونا آسان تھا، اور اس کانفرنس میں کئی نئی تجاویز پیش کی گئیں۔ اس موقع پر نہ صرف انہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، بلکہ آپ سے رہنمائی اور نصائح بھی حاصل کیں، اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے پیغام کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے کی مختلف تجاویز پیش کی گئیں، اور ان میں سے چند کو اپنا لیا گیا۔ اس دورے کی ایک اہم خصوصیت یو کے اور یورپ کے پرانے رہنے والے احمدیوں سے ملاقات تھی، یعنی اس بر اعظم پر رہنے والے احمدیوں سے اس طرح ان کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کا موقع ملا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں قیام کرنے کے بعد ستمبر میں واپس پاکستان تشریف لے گئے۔ حضور نے تاریخ اسلام کے واقعات کو بہتر رنگ میں سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے ہجری شمسی کیلنڈر کا اجرا کیا۔ اس کی بنیاد سولر کیلکولیشن سسٹم پر ہے۔ ہر ماہ کے لیے انتہائی مناسب نام چنا گیا ہے جو کہ تاریخ اسلام کے بعد اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کے تمام مہینوں اور کیلنڈر کو نیا نام دیا، اور یہ تمام کسی اسلامی تاریخ کے اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا صلح، تبلیغ، امان، شہادت، ہجرت، احسان، وفا، ظہور، تبوک، اخا، نبوت اور فتح۔ یہ 12 نام ایک عام کیلنڈر کی طرح ہیں اور سولر کیلکولیشن سسٹم کے اعتبار سے ہیں۔ نارمل کیلنڈر 12 months are there۔ 200 سے زائد کی تعداد میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی تحریر شدہ کتابیں، رسائل، پمفلٹ ان کے غیر معمولی پاکیزہ عارفانہ امتیاز کی حامل اور ہمیشہ زندہ رہنے والی تحریرات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 27 دسمبر سن 1957 کو حضور نے ایک نئی مبارک تحریک کا اجرا کیا جس کا نام حضور نے وقف جدید انجمن احمدیہ رکھا۔ اس انجمن کے قیام کا بنیادی مقصد اندرون ملک دیہاتی علاقوں میں تبلیغ اور درس و تدریس کے کام کو آگے بڑھانا تھا۔ یہ قریباً آخری عمر کی حضور کی یہ تحریک تھی، تحریک وقف جدید، جو آپ نے آخری عمر میں کی، اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمزوری نظر آتی ہے یا بڑھاپا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس تحریک کے متعلق، اس کے مفید ہونے کے متعلق مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر مجھے اس کے لیے اپنے کپڑے اور اپنی جائیداد بیچ کے کام کرنا پڑے تو میں وہ بھی کروں گا،
اتنا جذبات جوش تھا اس میں. حضور نے صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ کو اس تحریک کا پہلا ڈائریکٹر یعنی ناظم ارشاد مقرر فرمایا. وقف جدید اسکیم حضور کی جاری کردہ آخری تحریک تھی. المسيح محمد عليه السلام تلقى نبوءة ونبوءات حتى بخصوص أولاده وخاصة حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کثرت سے انتہائی قابل اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے رہے، اور خصوصاً حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عربی میں ایک لمبی پیش گوئی ہے. اس کا مختصراً ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائے گا اور وہ پاک ہوگی، اور یہ بھی کہ آپ کی نسل کی شناخت اور پہچان آپ کے والد کی بجائے خود آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت سے ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 52 سال جماعت کی قیادت کی. آپ کے بیٹے حضرت مرزا ناصر احمد رحم اللہ علیہ تیسرے، اور پھر ایک اور بیٹے حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ علیہ چوتھے خلیفہ ہوئے، اور آپ کی صاحبزادی موجودہ خلیفہ کی والدہ ہیں. مختصراً یہ کہ آپ کی اولاد میں سے خلفاء بھی ہوئے اور بہت سارے ایسے واقفین زندگی جنہوں نے اپنی زندگیاں جماعت کے اہم عہدوں پر خدمت کرتے ہوئے گزاری اور پوری دنیا میں اسلام کی خدمت سر انجام دی. ابن أخوه جاء الخليفة الخامس حضرت ميرزا مسرور أحمد. فهذه البركات رأينا أن من أولاد المصلح الموعود الخليفة الثاني ومن بناته أيضا جاء الخلفاء ورجال الذين حصلوا على مناصب عليا في الجماعة وخدموا الجماعة بكل حب وتفاني، خدموا الإسلام في جميع أنحاء المعمورة. حضور کی صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی تھی. 8 نومبر سن 1965 کی صبح 2:20 پر وہ المناک گھڑی آن پہنچی جب آپ تقدیر الہی کے تحت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اس دردناک خبر نے جماعت کو ہلا کر رکھ دیا. ہر فرد جماعت کا اپنے محبوب عظیم کوہ وقار آقا کی مفارقت پر غم سے برا حال تھا. ان کے گہری دلی صدمے کا اندازہ ورطۂ تحریر میں لانا ناممکن ہے. ان کے لیے یہ صدمہ انتہائی پریشان کن اور کمر توڑ دینے والا تھا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ خلا پر ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ہے. بہرحال ہر ایک نے جان لیا کہ اللہ کی منشا یہی ہے اور کوئی انسان لافانی نہیں. ممبران جماعت دیوانہ وار ربوہ کی طرف چل پڑے. کثیر تعداد میں احباب جماعت ربوہ اکٹھے ہو گئے تاکہ باہم مل کر غم بانٹیں اور اس مقدس ہستی کی عظیم یادوں کو خراج تحسین پیش کریں جس نے نصف صدی سے بھی زائد عرصے تک جماعت کی ہر قدم پر رہنمائی فرمائی. اپنا پیار، ہمدردی اور سرپرستی ہر فرد جماعت کو بلا امتیاز عطا کی. حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ نے 9 نومبر 1965 کو بہشتی مقبرے ربوہ کے وسیع احاطے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی. دور و نزدیک سے حاضر ہونے والے تقریباً 50,000 فدائین نے حضور کا آخری دیدار کیا اور جنازے میں شرکت کی. بہشتی مقبرے ربوہ میں حضرت اما جان کے پہلو میں افراد جماعت نے اشکبار آنکھوں سے آپ کو سپرد خاک کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ مسلم موعود کی وفات دراصل ایک ہماگیر شخصیت، دور رس نتائج پیدا کرنے والے عظیم الشان کارنامے انجام دینے والی شخصیت، ایک عظیم قائد و رہنما کی وفات تھی. آپ حیران کن قوتوں کے مالک، پیار کرنے والے، انتہائی ذہین و فطین اور بھرپور شخصیت کے مالک تھے. اس نصف صدی میں دور دور تک نظر دوڑانے سے بھی ایسا کوئی آپ کا ثانی نظر نہیں آتا جس نے مذہبی علماء، مشنری انجمنوں یا سیاسی رہنماؤں پر اپنی قابلیت کا ایسا اثر چھوڑا ہو. یعنی ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی آپ نے نمایاں رنگ میں خدمت و رہنمائی فرمائی. جب کبھی موقع ملے
کو دعائیں خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیان۔ اے فضل عمر تیرے عمر تیرے اوصاف کریمانہ اوصاف اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔